شروع میں آپ نے اس طرح روزہ شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا، عاشورہ کا روزہ فرض ہو گیا، اور اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت عاشورہ کے روزے کو فرض کر دیا گیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے۔ لیکن بعد میں جب رمضان کا فریض کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر عاشورہ کی فرضیت اٹھا لی گئی۔ اب وہ فرض نہیں لیکن مستحب ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، ثواب ہے، اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ فضیلت بیان فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کا ایک جو سب سے بڑا عمل ہے وہ روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی رکھنا۔ لیکن یہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت عطا فرمائی، وہ یہ کہ کیونکہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو آپ نے ان کے ساتھ مشابہت کو بھی پسند نہیں کرنا، یعنی وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے، بلکہ ان سے ایک امتیاز پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کا ایک امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ تم اب آئندہ تنہا عاشورہ کا روزہ نہ رکھا کرو، عاشورہ کے ساتھ کوئی دن ملا لیا کرو، یا تو 9 تاریخ یا 11 تاریخ، دونوں کو ملا کر رکھو، 9 اور 10 کو رکھ لو یا 10 اور 11 کو رکھو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان بھی یہودیوں کی تقلید میں جس طرح وہ 10 تاریخ صرف 10 تاریخ کو رکھتے ہیں تو ہم بھی صرف 10 تاریخ تک رکھ کے فارغ ہو جائیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور خود اپنا ارادہ بھی ظاہر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کے ساتھ عاشورہ کے ساتھ 1 دن مزید روزہ رکھوں۔ تو اچھا یہی ہے کہ 2 دن روزہ رکھیں، البتہ اگر کوئی کسی وجہ سے 2 دن نہیں رکھ سکتا، 1 ہی دن رکھ لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے عاشورہ کی فضیلت کو بھی حاصل ہو جائے گی، اگرچہ کراہت ہے لیکن کراہت تنزیہی ہے، اور اس میں اگر کوئی آدمی طرح بھی روزہ رکھ لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی وہ فضیلت ہے عاشورہ کے روزے کی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔